الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کائنات میں مدرسہ اول کی بنیاد عرش عظیم پر رکھی گئی تھی۔ اس کے پہلے طالب علم حضرت آدم علیہ السلام تھے اور معلم اول خود اللہ سبحانہ و تعالی تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر مقابلے کے لیے فرشتوں پر پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک استاد اور ایک ہی طالب علم ہو تو بھی مدرسہ قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا قدیم ترین اور مدرسہ اول کی بنیاد آسمانوں پر رکھی گئی تھی۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ ترین اور کامل معلم تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہترین طلباء تھے، جنہوں نے تعلیم و تربیت کا اعلیٰ ترین اور بے مثال معیار قائم کیا۔ صفحہ جیسی عظیم اور منفرد درسگاہ آج تک نہ کوئی بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا۔ دینی مدارس کے طلبات، معلمین، معلمات، مبلغین، مبلغات، حفاظ، حافظات، قرہ، قاریات، خطباء کرام، علماء کرام، مفتیان دین اور مشائخ اعظام وغیرہ اصحاب صفحہ اور علوم نبوی کے وارث و امین ہیں، اور دینی مدارس اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی شاخیں، برانچز ہیں۔ در حقیقت تعلیم وہی ہے جس کی ابتدا آسمانوں میں آدم علیہ السلام سے ہوئی اور جس کی انتہا صفحہ میں ہوئی، جو انسان کو رب تعالیٰ کا فرمانبردار اور خلیفہ فی الارض بننے کا رنگ ڈھنگ اور ہنر سکھاتی ہے۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی دینی دنیاوی تعلیم میں تقسیم کر دیا گیا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دینی مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، تو یہ اور اس طرح کے دیگر الزامات سراسر بے بنیاد ہیں جو دینی مدارس اور دینی تعلیم پر لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دینی مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر مختلف آراء اور تجاویز سامنے آتی رہتی ہیں۔ اکثر بیشتر تحریریں تنقیدی ہوتی ہیں، جن میں کسی نے پاکستانی دینی مدارس کا موازنہ امریکی مدارس سے کر کے اصلاحات لانے کا عندیہ دیا، تو کسی دانشور نے ترکی کے ماڈل مدارس کو بنیاد بنا کر حکومت کو مشورہ دیا کہ وہ اس طریقے پر کام کرے۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر ہمیشہ دینی مدارس، علماء کرام، طلباء اور دینی جماعتوں کا دفاع کیا، لیکن انصاف سے ہم سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں چند اصلاحات کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی آواز بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی۔ کسی ملک اور قوم کا نصاب تعلیم جامد نہیں ہوا کرتا، وہ اپنا نصاب تعلیم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے دیوبندی ارباب مدارس اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند مولانا معبود حسن دیوبندی کے نام لیوا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے آخری عمر میں دینی مدارس کے لیے جو نصاب تعلیم مرتب کیا تھا، اگر وہ پاکستان کے مدارس میں پڑھایا جانے لگے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شیخ الہند کا ترتیب دیا ہوا 16 سالہ نصاب تعلیم موجودہ حالات کے مطابق بھی ہے، مفید بھی ہے اور سب کے لیے قابل قبول بھی۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ نصاب پڑھنے والا ہر بچہ فراغت کے بعد 5 زبانوں کا ماہر ہوگا، 10 ہنروں میں سے ایک میں مہارت رکھتا ہوگا، معاشرت سے سیاست تک علوم عالیہ اور عالیہ سب کچھ پڑھایا جائے گا۔ یہ نصاب ہر 3 سال کے بعد اپڈیٹ کیا جائے گا۔ دینی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم اساتذہ، ائمہ اور مدرسین کی ایک بڑی کھیپ ضرور پیدا کر رہا ہے، اور زندگی کے تمام میدانوں میں خدمات سر انجام دینے والے رجال کار ہرگز نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں معاشرت سے لے کر سیاست تک رہنمائی موجود ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان اکیلے اور تنہا نہیں رہ سکتا۔ جب وہ دنیا میں رہتا ہے تو اس کا دوستوں سے واسطہ، پڑوسیوں سے واسطہ، دوسری قوموں اور ملکوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے جب دوسرے سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اور کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دین اسلام کے 5 بڑے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس
اور تعلقات بھی اہم ترین شعبے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اگر انسان اخلاقیات اور اعلی اقدار کو اپنائے، حسد، بغض، منافقت اور دوغلے پن سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہمارا مذہب اسلام تو بالکل آسان، عام فہم اور سیدھا سادہ ہے، افراد تفریط سے بالکل پاک، نہ بے جا پابندیاں نہ ہی بے مہار آزادیاں۔ اگر کوئی شریعت محمدی کے راستے پر چلنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور مشکل نہیں۔ ایک شخص مسلمان ہوا تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ اسلام کے احکامات کو بہت مشکل سمجھ رہا تھا۔ آپ نے اسے دین اسلام کی 5 بنیادی ارکان بتائے اور فرمایا بس۔ حکیم علمت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس ایک نوجوان آیا اور عرض کی، میں مکمل شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں، مجھے پوری تفصیل بتا دیں۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے صرف یہ کہا، سارے کام کرو بس گناہ نہ کرنا۔ اگر آپ شریعت کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا 2/3 حصہ حقوق العباد، معاملات اور اخلاقیات پر مشتمل ہے، جبکہ صرف 1 حصہ عبادات کا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ بتاتا ہے اخلاقیات اور اعلی اقدار کا نام ہی دین ہے۔ دین تو ادب کا نام ہے۔ ہر امت کا نبی اعلیٰ ترین اوصاف اور عمدہ اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کے درجے پر فائز تھے۔ عرب کا ہر شخص گواہی دیتا تھا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، بے انصافی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی سے عداوت نہیں کی، غلط فہمی اور افواہ نہیں پھیلائی، دوسروں کے عقائد پر تنقید نہیں کی، معاشرے کی کوئی حقیقی معنی میں اچھی روایت نہیں توڑی، وعدہ خلافی نہیں کی، منافرت نہیں پھیلائی، کسی فساد کا حصہ یا وجہ نہیں بنے، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاقی برتری کی یہ حالت تھی کہ عرب میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ فلاں زیادتی کی، فلاں وعدہ توڑا یا فلاں وقت میرے ساتھ تلخی ترشی سے پیش آئے۔ ہم اس وقت سچے اور پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہم جب تک شریعت کے بیان کردہ اخلاقی درجے پر متمکن نہیں ہو جاتے۔ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے جب تک دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہو جاتے۔ آپ کا ارشاد ہے، حیا ایمان کا پورا شعبہ ہے، جب کسی شخص میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ اس طرح فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ اس طرح کی 20 کام ہیں جو اخلاقیات میں سے ہیں، جن کو ایمان کا اہم ترین حصہ شمار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس میں پڑھائی جانے والی فقہ کی تمام کتابوں میں تقریباً 80% حصہ معاملات اور اخلاقیات سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ 20% سے 25% حصہ عبادات کے بارے میں ہوتا ہے۔ دین اسلام ہی کیا، تمام مذاہب اور ادیان کا بغور مطالعہ کیجیے، معلوم ہوگا اخلاقیات اور اعلی اقدار کو بنیادی حیثیت دی گئی تھی۔ آج بھی دنیا بھر میں بسنے والی قومیں، ممالک اور مختلف مذاہب کے پیروکاروں میں اخلاقیات اور سماجیات اور نظام معاشرت کو بنیادی اکائی شمار کیا جاتا ہے۔ تمام ممالک کا آئین دیکھ لیجئے، تمام بین الاقوامی اداروں، آرگنائزیشنوں، کارپوریشنوں اور NGOز کے چارٹرز کو دیکھ لیجئے، سب میں اخلاقیات، بنیادی انسانی حقوق، صفائی ستھرائی، رہن سہن، سماجی تعلقات کو اصل حیثیت دی گئی ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ دینی مدارس سے فارغ التحصیل حضرات میں ان اعلیٰ صفات اور کردار سازی کی واضح کمی ہوتی ہے۔ کردار کے معنی ہے طرز، طریق، عادت، قاعدہ، شغل، خصلت کے ہیں، جو انفرادی طور پر انسان میں نشو و نما پاتی ہیں، جن کا تعلق انسانی زندگی، رد عمل، حالات میں پتہ چلتا ہے۔ عقل اور اخلاق کردار جو دوسری تمام مخلوقات سے یکسر علیحدہ کرتا ہے۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اخلاق کردار جھوٹ نہ بولنے، بغض، حسد، وعدہ خلافی، خیانت، بدی، رشوت اور دوسری برائیوں سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ حسن اخلاق اور کردار سازی کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں سب سے بڑا حصہ ایمان و یقین کا ہے۔ یہ نہ ہو تو ساری چیزیں کھوکھلی ہیں۔ اجتماعی معاشرتی زندگی بنانے اور سنوارنے میں اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ معاشرت کی پہلی اینٹ اخلاق حسنہ ہی ہے۔ حسن اخلاق کے بغیر قول فعل میں تضاد ہے، اور یہ بنیادی کمزوری ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ درس نظامی میں تمام تر توانائیاں عبادات پر صرف کر دی جاتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے اخلاق میں گھن لگ چکا ہے، کردار میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں انتشار زوال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کردار سازی سے علاج کیا جائے اور اس مرض سے نجات دلائی جائے۔ نہ صرف اپنے دیش میں بلکہ پوری دنیا میں کردار سازی کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا کو موجودہ
پیچیدہ امراض اور پیچیدہ حالات سے نجات دلائی جائے۔ ہمارے ہاں معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر بات کم ہوتی ہے۔ تعلیم ہمارے معاشرے کی روٹی، کپڑا، مکان، روزگار کے ساتھ اشد ضرورت ہے۔ اخلاقیات کا فقدان موجود رہے جس سے معاشرے میں امن سکون نہیں آ سکتا، روزگار سے اخلاقیات نہیں آ سکتی۔ واحد ذریعہ تعلیم تربیت ہے۔ ہمارے مدارس میں معاملات اور اخلاقیات کے باب صرف عبارت خوانی تک محدود رہتے ہیں، اور رواداری، فنی مہارت، معاشرتی رکھ رکھاؤ میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش باقی رہتی ہے۔ اگر آج ہی سے ہم اپنی قوم کردار سازی کی طرف بھرپور انداز متوجہ ہوں تو یقیناً آنے والی نسلیں اس اخلاقی بیماریوں سے دور ہوں گی۔ ہم پر فرد کے درجہ میں یہ چیز لازم ہو چکی ہے کہ ہم اس صورتحال کو بدلنے کے لیے جدوجہد شروع کریں، اس معاملے میں اپنے لوگوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقیناً ہمیں بدترین تباہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ گھر، مدرسہ یا کوئی اور تعلیمی ادارہ ہو، ہر سطح پر تربیت اور اصلاح حال کا عنقا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاطر لوگ علماء اور سادہ لوگ طلباء کو بڑی عیاری سے اپنے بھیانک مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ بہت اخلاص اور بڑی آسانی سے استعمال ہو بھی جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں۔